السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی میں عرفان کے آفس میں بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا کہ باہر آپ نے کیا بات کرنی ہے، تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا بات کرنی ہے، میں وہاں جاؤں گا، جا کے دعا پڑھوں گا اور پھر جو میرے منہ سے بات نکلی میں وہ بات کروں گا۔ تو مجھے فوراً خیال آیا کہ مجھے یہ امپریشن ہوا کہ جیسے ہماری نا ایک آرمی ہے، ایک لشکر ہے اس وقت، اور یہ آپ کے وہ لشکر کے وہ ہیں سپہ سالار جو گھوڑے پر سامنے بیٹھا ہوتا ہے، اور ہم ایک جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ مجھے ایکچولی یہ امپریشن میرے ذہن میں آیا۔ اچھا، آج کل جو جنگیں ہوتی ہیں نا تو اس میں جو سپہ سالار ہوتا ہے وہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، پیچھے اپنے گھر میں کہیں، اور آگے سپاہی لڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ وہاں ریڈار وغیرہ پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور سارا کچھ سپاہی آگے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو سب سے ٹاپ کا آدمی ہے نا وہ گھوڑے پہ آ کے لٹکارتا تھا کہ میں آ گیا ہوں، میرے مقابلے میں کون آتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اب جنگ شروع ہوئی ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح گئے ہیں، بہت بڑے سپہ سالار، یا عبد الرحمن بن عوف گئے ہیں، اور ادھر سے ابو جہل آئے ہیں، مطلب دے آر دا ٹاپ پیپل۔ اب ان کی لڑائی شروع، باقی سب لوگ چپ کر کے دیکھ رہے ہیں، اس کی لڑائی شروع ہوئی ہے فزیکل، اور ان میں سے ایک آبویسلی مر جائے گا، اور جب مر جائے گا تو پھر سیکنڈ ان کمانڈ آئیں گے اور آفر فائٹ کریں گے، پھر تھرڈ ان کمانڈ آئیں گے، پھر ایک گھمسان کی لڑائی آپس میں شروع ہو جائے گی۔ تو جو ٹاپ بندہ ہے وہ اپنے آپ، اس کو سب سے زیادہ ریسلر ہونا ضروری ہے، ادروائز اس میں جنگ، اور ایک جنگ میں دونوں طرف میں سے ٹاپ کوئی نہ کوئی ٹاپ جائے گی۔ اچھا، یہ مجھے اس لیے سملی یاد آئی کہ اس وقت نا ہم سب کی نا حالت یہ ہے پاکستان میں کہ ایک جنگ ہے، ایک وار ہے، اور وار کے اندر ملٹیپل بیٹلز ہوتی ہیں۔ وار میں ہی بیٹلز ہوتی ہے، وار ہوتی ہے نا پوری، جو کنگڈم کی کنگڈم سے لڑائی ہوتی ہے اس کو وار کہتے ہیں، اور جو پھر ایک دستے کی دوسری دستے سے لڑائی ہوتی ہے اسے بیٹل کہتے ہیں۔ اس ایک بیٹل کی فوج آپ ہے، آپ سے مراد آپ بھی، آپ جیسے اور بہت سارے لوگ۔ جس وقت کوئی بھی شخص بیمار ہوتا ہے اب ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا انڈورنس، اس کی ایڈورسٹی کوشنٹ، اس کی ہمت، اور انگریزی میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اس کی میٹل ٹیسٹ ہوتی ہے کہ بھئی کتنی جان ہے اس کے اندر۔ کسی کے اوپر فائنینشیل کرائسس آتا ہے، کسی کے اوپر کوئی ریلیشن شپ کا کرائسس آتا ہے، ایموشنل کرائسس آتا ہے، تو اب اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بھئی وہ اب ٹھیک نکلے گا اس میں سے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک خاندان پر جب وہ کرائسس آتا ہے تو خاندان کا کریکٹر ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس میں سے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا۔ پھر ایک کمیونٹی پہ جب کوئی کرائسس آتا ہے تو وہ اس پہ ہوتا ہے کہ کمیونٹی اس میں سے نکلے گی کہ نہیں نکلے گی، اور پھر ایک شہر پر، پھر ایک ملک کے اوپر، پوری ایک قوم کے اوپر ایک کرائسس آتا ہے۔ ہمیں یہ بات کہتے ہوئے بہت شرم آتی ہے، ہم بہت شرمندہ ہیں اس بات پر، لیکن ہمیں یہ کہتے ہوئے نہیں شرمانا چاہیے کہ واقعی ہم ایک بری حالت کے اندر ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت شدید قسم کا پولیٹیکل کرائسس ہے، ہمارے ملک میں شدید قسم کا فائنینشیل کرائسس ہے، ہمارے ملک میں شدید قسم کا سوشل کرائسس ہے۔ ایک چوائس یہ ہے کہ ہم سروائیو کریں گے، لیکن جو سروائیو کرتا ہے نا کرائسس کے اندر، وہ پھر جب سروائیو کر کے واپس آتا ہے تو وہ صرف سروائیو نہیں کرتا، وہ پہلے سے زیادہ تگڑا ہو کے سروائیو کر کے آتا ہے، کیونکہ وہ اس کرائسس کو دیکھ کر اپنی اس انڈیورنس کی کیپیسٹی کو، اپنی سکلز کو، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی ایموشنل سٹیبلٹی کو ٹیسٹ کر لیتا ہے، اور اب وہ آگے سے زیادہ تگڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت بیٹا بات یہ ہے، ہمارا کوئی ہوپ ہے نا اگر پاکستان کی تو وہ آپ لوگ ہوپ ہیں۔ میری عمر ہے 62 سال، آپ کے اور میرے درمیان میں ایک جنریشن ہے جو ڈاکٹر صاحب سے تھوڑی سی بڑی ہوگی، یا ڈاکٹر صاحب اس کے جنریشن کے بالکل نیچے آتے ہوں گے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک جنریشن سٹیپ ہائر جنریشن کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ میں ان سے ایک سٹیپ ہائر اپنی ایج کی وجہ سے اس ساری، یہ جو جنریشن ہے نا یہ والی، اس جنریشن کا مائنڈ سیٹ، اس کا پیٹرن، اس کا پیراڈائم جیسا بننا تھا بن گیا ہے۔ میں اس جنریشن کو چلو پھر بھی نکالتا ہوں، میری جنریشن کا جو پیراڈائم تھا بن گیا۔ اب میری عمر کے لوگ ہیں جو اداروں کے ہیڈ ہیں، میری عمر کے لوگ یا ریٹائر ہونے والے ہیں، یا جو کہیں کمشنر ہیں، یا جو بڑے پولیٹیشینز ہیں، انہوں نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کر چکے ہوتے۔ اگر کرنا ہوتا تو حالات میں پہنچتے کیوں؟ اور وہ غلطیاں ہوئی ہیں جب میں ماں کی گود میں تھا، یا یہ جنریشن جب ان کی ماں کی گود میں تھی تو ان کے ساتھ وہ غلطیاں ہوئی ہیں کہ ان کا پیراڈائم غلط ڈیولپ ہوا ہے ہمارا۔ اور وہ پیراڈائم سمپل، اگر ایک بات میں کہوں کیا غلط ڈیولپ ہوئی ہے، ہمارے ملک کا پیراڈائم، ہماری نیشن کا سچ کہ ہم نے اپنے ویلیو کو ان چیزوں پر اٹیچ کر دیا ہے جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں۔
جبکہ اوریجنل پیراڈائم یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری ویلیو ان چیزوں کی ہے جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی، مثلا سچائی، مثلا ایمانداری، مثلا ہارڈ ورک، مثلا آنیسٹی، مثلا پنکچویلٹی، مثلا ڈیڈیکیشن، مثلا نیک نیتی، مثلا پرپزفل لائف. لیکن انفارچونیٹلی میری جنریشن اور مجھ سے متصل جنریشن نے سم ہاؤ یہ عجیب گناہ کرائم کیا ہے کہ ہم نے معاشرے کا پیراڈائم یہ بنا دیا جس کو پیسے زیادہ ہیں وہ بڑا ہے. اس لیے سب لوگ پیسے کی دوڑ میں لگ گئے، لہٰذا، اور یہ بڑے سمارٹ تھے، یہ فیل نہیں ہوئے، یعنی یہ اسٹریٹجی ان کی فیل نہیں ہوئی. اس لیے کوئی بھی بندہ جو ایم پی اے تھا اور ایک لوور مڈل کلاس سے نکل کے آیا تھا، 10 سال کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے بڑی ترقی کی. لہٰذا کوئی بھی پولیٹیشین کرائسس میں تو نہیں ہے، ان کا گھر، ان کی گاڑیاں، ان کے بنگلے، ان کی ہر چیز بالکل ٹھیک ہے. کوئی بھی بیوروکریسی کا جو ٹاپ کا بندہ ہے وہ تو بالکل کوئی کرائسس میں نہیں ہے. کوئی بھی بندہ جو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے وہ تو کوئی کرائسس میں نہیں ہے. وہ بندہ جو انڈیویجولسٹک جس نے بزنس اپنا ٹاور کھڑا کیا ہے وہ تو کوئی کرائسس میں نہیں ہے. لیکن ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، یا ہر روز اخبار میں پڑھتے ہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ یہاں کا تاجر ترقی کر رہا ہے، یہاں کا پولیٹیشین ترقی کر رہا ہے، یہاں کا بیوروکریٹ ترقی کر رہا ہے، یہاں کی جوڈیشری کے ٹاپ ترقی کر رہے ہیں، یہاں کا میڈیا ترقی کر رہا ہے، لیکن پاکستان ترقی نہیں کر رہا. یعنی جڑیں ٹھیک ہیں، تنا ٹھیک ہے، شاخیں ٹھیک ہیں، پتے ٹھیک ہیں، پھول کوئی نہیں لگ رہے اور پھل کوئی نہیں لگ رہے. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے. اس لیے بیٹا میں وہ جو کنونشن سینٹر میں ایک سیمینار ہوا تھا جس میں آپ کی ایج کے بہت سارے لوگ آئے تھے، مجھے بھی اور میں نے اسی طرح کی باتیں وہاں کی تھی، تو وہاں کے کچھ سینئر لوگ نا بہت ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیوں کہا کہ یہ جی ہماری نسل سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہماری نسل سے. میں نے کہا غلطیاں نہیں ہوئیں تو پھر پاکستان یہاں کیوں پہنچا ہے؟ ایک سمپل سی بات ہے کہ پاکستان میں جو روپیہ تھا، میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تھا تو 55 روپے کا پاؤنڈ تھا. تو جب میں لینے گیا تو اسی دن وہ 57 کا ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو 55 کا تھا. کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں تمہیں ایک گل دساں، تسی ویکھ لینا ایک دن اے پاؤنڈ 100 روپے دا ہوئے گا. تسی میری گل مننی نہیں، لیکن پاؤنڈ 100 روپے دا ہوئے گا ایک دن. اب یہ حالات تھے. اس حالات میں ہم یہاں کیوں پہنچے؟ حالانکہ ہمارے ریسورسز بڑے ہیں، ہم نے گڑبڑ کی ہے کوئی نہ کوئی. اب اس میں اینڈ کا مطلب پھر بعد میں آپ سے کچھ بات پوچھنا چاہیں تو وی کین ڈسکس اینڈ شیئر آور نالج ود ایچ ادر. بیٹا اس وقت جو امید ہے نا وہ صرف آپ سے ہے. پاکستان کے اندر صرف ایک پلس پوائنٹ ہے جو مجھے اندر سے کہتا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ کھڑا ہو جائے گا، اور اس پلس پوائنٹ کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ اقصا. آپ کا کیا ہے؟ اس پلس پوائنٹ کا نام ہے اقصا اور اس کا نام ہے بلیغ. یو آر ریپریزنٹیٹیو آف یور ایج. پاکستان میں 54% آبادی آپ کے ایج گروپ کی ہے، بلکہ 5 سال آپ سے چھوٹی ایج گروپ کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیراڈائم کو بھی چینج کیا جاتا ہے. ویسے تو 10 سال کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے، مگر بیٹا آپ کے ذہن میں یہ ڈالا جا سکتا ہے کہ مجھے جو صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت سے میں نے اپنا سوٹ بھی بنانے ہیں، میں نے گھر والوں کو بھی کچھ کرنا ہے، میں نے اپنے کچھ کرنا ہے، لیکن میں نے اس صلاحیت سے معاشرے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. یہ بات آپ کے دل میں ڈالی جا سکتی ہے. میری نسل کے لوگوں نے اس کی بنیاد پر ٹاور بنائے ہیں. میری عمر کے لوگ آپ پوچھیں نا کہ ماشاءاللہ کیا حالات ہے؟ اللہ کا بہت شکر ہے. میرے 3 بچے ہیں، ایک بیٹا فلوریڈا میں، دوسرا دبئی میں بزنس کرتا ہے، تیسرے کا بس یہ A-لیول کر رہا ہے، بس اس کا ویزا آنے والا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ کدھر پاکستان کدھر گیا؟ بس یہاں کے آپ نے اسکولوں میں پڑھا، یہاں کے کالجوں میں پڑھا، یہاں کا سارا کچھ کیا. اب آپ اپنی سکسیس کو گیج کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا وہاں ولایت میں کام کر رہا ہے. میں اس میں کوئی حرج کوئی نہیں کہہ رہا، وہ وہاں سے وہ بھی ذرے، لیکن مطلب ہے ماں نے دودھ پلایا، ماں نے پیشاب پخانہ کیا، ماں نے برتن صاف کیے، ماں نے سب کچھ کھلایا. اب ماں بیمار ہے تو دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں. تو پاکستان ماں ہی ہے نا ہماری. تو اس میں یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو موجیں کی ہیں، آپ کی نسل نے تو تباہ کیا، اب ہمارے اوپر ساری ذمہ داری ڈال دی ہے. اس کا جواب میں آپ کو نہ صرف یہ دے سکتا ہوں کہ مہربانی کر کے ہمیں معاف کر دیں. آن بہاف آف آل دیٹ آئی ریئلی آسک فار اپالوجی فرام آل آف یو. جس طریقے سے رول ماڈلنگ کریٹ کرنی چاہیے تھی میری جنریشن نے نہیں کی ہے، اور میں اس کے لیے آپ سے نہ بہت معافی چاہتا ہوں. فرض کریں اگر آپ بچوں کو یہ سکھانا چاہیں کہ مہذب لوگ کیسے بات کرتے ہیں، آئیے ہم پاکستان کی اسمبلی کو لائیو دکھاتے ہیں تاکہ بچے سیکھ سکیں کہ مہذب لوگ کیسے گفتگو کرتے ہیں. اب آپ میں سے سارے لوگ مسکرانے لگ گئے اس بات کے.
تو اس کا مطلب ہے بیڈ رول ماڈلنگ ہے نا. آئیے ہم بتاتے ہیں کہ ایک سرکاری دفتر کے اندر کس طریقے سے ہم کلائنٹ کو ڈیل کرتے ہیں. آپ ان کو لے جائیں انکم ٹیکس کے دفتر میں یا پولیس ڈپارٹمنٹ میں, کون ہے بھائی, مطلب آپ دیکھ لے جائیں, تو ہم نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ہم نے رول, اللہ نہ کرے ہم کہیں پولیس میں پھنسیں, کہیں عدالت میں کوئی مقدمہ ہو, کوئی انکم ٹیکس والوں کے ساتھ پھنس جائیں, انوائرمنٹ والوں کا, کسی بھی محکمے کے ساتھ, اچھے لوگ بھی وہاں ہوں گے, تو بیٹا میں اس سب کے بہاف پر نہ آپ سے معافی مانگتا ہوں, اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس نیشن کا جو سروائیول ہے نا, وہ آپ سب کے ہاتھ میں ہے, اور میک اینڈ بریک کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے, آپ نے کیا, اور آپ کو تھوڑی قربانی دینی پڑے گی. اور قربانی دینے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ فاقے کریں, آپ بھوکے رہیں, آپ کچھ نہ کریں. آپ نے صرف اپنے زاویہ نگاہ کو چینج کرنا ہے. آپ اگر 50,000 کماتے ہیں, اللہ کرے کہ آپ 10 لاکھ کمانا شروع کر دیں 1 سال کے بعد یا 2 سال بعد یا 5 سال بعد, اس کا پرابلم نہیں ہے, لیکن اپنے پیراڈائم کو چینج کرنا بہت ضروری ہے کہ میں نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس میں میرے ملک کا نقصان ہو. لہٰذا اگر ایک طرف مجھے پیسہ ملے گا اور ایک طرف مجھے اپنے ملک کی انٹیگریٹی کے لیے کوئی چیز ملے گی, تو آئی ول پریفر دی انٹیگریٹی, ناٹ دیٹ منی. بس پیراڈائم کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے, زاویہ نگاہ کو چینج کرنا ہے, اور خود سوچنا ہے کہ یار میں اس معاشرے کے لیے کیا کر رہا ہوں. اور دوسرا, وقت کو ضائع نہیں کرنا, بد امنی نہیں پھیلانی, ان نیسیسری ڈیٹا جو ہے اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا, یہ جو آ رہا ہے, اور اپنے کام کو بیسٹ آف آر ایبلٹی پرفارم کرنا ہے. اپنی انڈیویجول گروتھ کو گیج کرنا ہے کولیکٹیو گروتھ میں. اور میں اس بات پر بہت خوش ہوں, اس لیے نہیں کہ یہ مجھے بہت عزیز ہے, اس لیے کہ میں ان بائس نیوٹرل اوپینین دے رہا ہوں کہ الحمدللہ آپ کی کمپنی میں یہ کلچر ہے کہ یہاں آپ سارے لوگ ایک کرسی کو اوپر نہیں کر رہے, اور یہ ہم نے کیا ہے پاکستان. ایک کرسی اوپر ہوتی ہے, باقی نیچے سارے خدمت, لیکن ان کرسی کو اوپر کرنے کی وجہ سے ان کو اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ ان کا گزارا ہوتا ہے. دنیا اب یہ کر رہی ہے کہ یہ ایک سٹیج ہے, اس پہ ایک کرسی ہے, آبویسلی آپ کے باس کی کرسی بڑی ہے, اس کے بعد ایک اور کرسی ہے, ایک اور کرسی, وہ بچہ جو دروازہ کھول رہا ہے یا چائے بنا کے دے رہا ہے اس کا بھی ایک موڑا ہے یہاں چھوٹا سا, اور وہ وہاں سے لے کر, اور وہ جو بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا وہ سارے, وہ اپنی کرسیاں اوپر نہیں کر رہے, وہ اس پورے سٹیج کو اوپر کر رہے ہیں. اور جب یہ سٹیج اوپر ہو رہی ہے تو جتنی کرسی بڑی والی اوپر ہو رہی ہے اتنا یہ موڑا بھی اوپر ہو رہا ہے, اور اتنی درمیان والا سٹول بھی ہو رہا ہے, اور اتنا جو بین بیگ جس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ بین بیگ بھی اوپر ہو رہا ہے. جو جہاں جہاں بیٹھا ہوا ہے, آپ بین بیگ پہ بیٹھی ہوئی تھی نا تو جو جہاں جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اوپر ہو رہا ہے. بس اتنا کام کرنا ہے اس, اور یہ کوئی قربانی آپ کی پرسنل اس کی نہیں ہے, لیکن پیراڈائم کی قربانی ہے. اپنے دماغ کو چینج ایسے کرنا ہے, میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا, اور میں نے دیکھنا ہے کہ آج سارا دن میرے کام سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا ہے. بس یہ کام کرنا ہے, اور اپنے اس سارے زون آف انفلوئنس کو بڑھاتے جانا ہے. آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ سارے اسی تھاٹ میں آ جائیں, پھر جو اس سے بڑا ہلکا ہے وہ اس تھاٹ میں آ جائے, پھر بڑا ہلکا تھاٹ, تو انشاءاللہ یہ جو بیٹل ہے نا یہ ہم جیت لیں گے انشاءاللہ. اور ایک بیٹل جیتیں گے تو دوسری بیٹل کے لیے سائنرجی کریٹ ہوگی, اور جب ملٹیپل بیٹلز ہم جیتیں گے تو ہم پوری وار جیت لیں گے. میں اس وقت پورے یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں, پاکستان اگر یوں بھی ہے نا, ہم نے جسٹ اس کو یوں کر لیا تو وہ یوں نہیں رہے گا, وہ یوں ہو جائے گا. کیونکہ 54% لوگ, 54% لوگ ہیں جو کہ اس میں, اور آپ تو شاید اس بات کو نہ گیج کر سکیں, اکثریت یوتھ یعنی ضائع ہو رہی ہے, جن کے جو بندہ صرف گڑھا کھود سکتا ہے نا, مٹی کھود سکتا ہے, اس کو گورنمنٹ نے پورے پاکستان کے اندر درخت لگانے کے لیے کیوں نہیں یوز کیا شارٹ ٹرم کے اوپر. جو چھوٹا سا کام کر سکتا ہے اس کو کیوں نہیں یوز کیا. جو بندہ کھانا پکا سکتا ہے کسی انٹرنیشنل چین کو یہ کیوں نہیں کہا کہ پاکستان میں ہم آپ کو مفت زمینیں دیتے ہیں, آپ یہاں 2000 ہوٹل کھولیں اور ہم آپ کو بندے دیتے ہیں جو کام کریں گے. اینی ویز ہمیں یوتھ کو یوز نہیں کیا گیا, لیکن انشاءاللہ یہ یوتھ لائن میں آ جائے گی تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. کوئی سوال آپ لوگوں کے؟ کچھ بھی آپ پوچھنا چاہیں
اگر مجھے آتا ہوا جواب تو میں ضرور دوں گا, نہ آیا آتا ہوا تو وی ول تھنک اباؤٹ اٹ کہ اس کا کیا جواب ہوگا. پرپز یہ تھا کہ جب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قربانی, یہ بات کرنے کا خاص طور پہ یہ مقصد ہے کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ میں سے بھی آدھے سے زیادہ لوگ تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ باہر جانے کا موقع ملے گا, نکل جائیں گے. تو اس سچویشن میں ایک آرڈنری بندے کو کیا کرنا چاہیے جو جاب کر رہا ہے؟ آپ اس وقت یہاں جو آپ کا پرائمری گول ہے, آپ اپنا کچن چلانا چاہ رہے ہو, کسی کو منتھلی بلز کی فکر ہے, کسی کو اپنے کریئر کی فکر ہے, تو آج ابھی اسی وقت آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ سڑک پہ نکل کے پلے کارڈ پکڑنے سے بہتر کیا کر سکتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اپنے اسکل سیٹ پہ دھیان دیں, گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ریسرچ کریں, پڑھیں اور بہتر بنیں. جو اس وقت خطرناک کام ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ پینک میں آ کے لوگ شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں, پیسہ کمانے کے شارٹ کٹس, جاب سیکیورٹی کے شارٹ کٹس, ملٹیپل جگہوں پہ خود کو پھنسا لیا جس سے آپ کی کریٹیوٹی کی مت ماری جا رہی ہے. اگر آپ انٹلیکچوئل نہیں ہوگے, آپ کا انٹلیکٹ لیول اوپر نہیں جائے گا, تو جب اسٹرینتھ ہی آپ لوگ ہو تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ پاکستان, اب میں امیجن کرتا ہوں کہ اس کمپنی میں جتنے لوگ کھڑے ہیں خدا نہ خواستہ ایک بھی سی ای او نہیں نکلتا, ٹھیک ہے, نقصان تو پاکستان کا ہوا نا. لیکن اگر آج آپ اپنی ذات پہ کام کرتے ہو, اس آفس کو استعمال کر کے اور اس آفس کے لوگوں کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے کریٹیو کام کر کے, آپ لوگوں کی ویلیو اوپر جائے گی, یہ زیوند اوپر جائے گا, پاکستان بھی اوپر جائے گا. اگین اسٹیج والی ایگزامپل جو ڈاکٹر صاحب نے دی, وہ کیسے آپ اوپر, وہ اسٹیج آپ کیسے اوپر اٹھا سکتے ہیں؟ اپنی ذات پہ کام کر کے, اور تھوڑا پینک نہیں ہونا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تھوڑی سی کڑوی لگے گی شاید اگر لوگ اس سے کریں, کہ پاکستان کے اندر نا, میری کسی سے بحث ہو رہی تھی ایک دن پہلے, وہ کہہ رہا تھا کہ میں عرفان بھی باہر جانا چاہتا ہوں, تو یہ طریقہ کار ہے, میں باہر جا رہا ہوں. میرا ایک دوست کہہ رہا تھا یہاں تو کچھ بھی نہیں بچا, یہاں سب برباد ہو گیا. آپ کو پتہ ہی ہوگا, آپ باہر نکلتے ہوں گے, کبھی آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو سمجھتا ہوں. میں آپ کو ایک وجہ بتاؤں, اس ملک کے اندر نا ہر بندہ ایک دنیا میں جی رہا ہے, اس نے ایک اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے. ایک وہ بندہ ہے جو ایک آرڈنری مارکیٹ میں جاتا ہے, آرڈنری جگہ سے کھانا کھاتا ہے, ایک بستی میں رہتا ہے, اس کو ایک انوائرمنٹ مل رہا ہے, اس نے اس انوائرمنٹ سے اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ بنائی ہوئی ہے. ایک بندہ, اس نے محنت کی, وہ ڈیفینس میں رہتا ہے, وہ میک ڈونلڈ سے کھاتا ہے, اور وہ ایک بڑے مال سے شاپنگ کرتا ہے. اس کو ایک الگ پاکستان ملا ہوا ہے. اس کو ڈیل کرنے والے لوگ بھی الگ ہیں, اس کے پاس سیکیورٹی بھی ہے, اس کے پاس رسپیکٹ بھی ہے, اس کے پاس سوشل رائٹس بھی ہیں, اس کے پاس سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کم ہے, کچھ لوگ ہیں جن کے پاس ہے ہی نہیں. تو ہر بندے نے اپنی دنیا جی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی دنیا خود پیدا کر سکتے ہیں بائی ورکنگ آن یور سیلف. اپنی ایبلٹیز پہ کام کر کے, پاکستان میں رہ کے آپ اپنی دنیا خود پیدا کر سکتے ہیں. If you're earning in dollars, you have got a skill set and you're living in Pakistan, پاکستان اس سٹیج کی طرح اوپر جائے گا ہی جائے گا. لیکن آپ کا جو وہ پرسپیکٹیو ہے نا کہ پاکستان میں رائٹس نہیں ہے, سیکیورٹی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, وہ چینج ہو جائے گا جب آپ خود اپنی زندگی کو چینج کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو اپنے اوپر کام کرنا اور کچھ بھی نہیں. آئی مین ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے, جو لوگ ڈالر میں کما رہے ہیں ان کو فرق نہیں پڑ رہا, آنیسٹلی اسپیکنگ, دل میں شاید کچھ بھی ہو. دبئی میں 4 لوگوں کے ساتھ میں گیا, کھانا کھایا, 68,000 بل پے کیا, ٹھیک ہے. کاسٹ آف لیونگ از سو ہائی, اور آپ کی اپنی ورتھ کیا ہے؟ یو نو بڈی, یو نو بڈی. یہاں اس ملک میں آپ کے اپنے ہیں, سب کچھ ہے. آپ نے صرف اور صرف صحیح کانٹینٹ کنزیوم کر کے, اپنے ہیڈ سے نوائز ختم کر کے اپنے اسکل سیٹ پہ کام کرنا ہے, پینک نہیں ہونا. اور اگر آپ لوگ اپنے اسکل سیٹ پہ کام کرو گے, آپ لوگ بڑے ہو گے تو اسٹیج پورا اٹھے گا, کیونکہ اسٹیج اٹھے گا تو ہم ہی مل کے سارا اسٹیج اٹھا سکتے ہیں. آج کل حالات باہر اتنے خراب ہیں کہ واقعی پریشانی ہو رہی ہے, ڈپریشن ہو رہا ہے. ہم بھی جب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا, تو بس یہی چل رہا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ باہر پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, آج شام کو راستے تو نہیں بند ہو گئے جب ہم یہاں سے نکلیں گے, گھر پہنچ تو پائیں گے نا سارے بندے. یہی سب سوچ رہے ہیں, نہیں سوچ رہے اس طرح کی باتیں. سو باقی تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن, ڈاکٹر صاحب یہاں پہ لیکچر کے لیے نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ جو نئی لوگ جانتے ہیں, از پارٹ آف زیون سولوشن الحمدللہ. اور اب ریگولر, پہلے بھی ریگولر ہیں, کیونکہ ہم بیک جتنے بھی ہمارے انٹرنیشنل پروجیکٹس ہیں ان میں وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, پرٹیکولرلی میری گرومنگ کے لیے بھی. تو یہ ہمارا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. آپ لوگوں کو کوئی سوالات اب ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. وہ آج دن میں بھی ادھر ہی ہیں, کل بھی انشاءاللہ ہم چکر لگائیں گے. اور اگر کسی بندے نے ملنا ہو سر سے, پچھلی دفعہ آ کے چلے گئے, میرے سے بہت سے لوگ ناراض ہوئے, سر وہ آپ لے کے چلے, یہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کسی نے ملنا ہے, کوئی سوال کرنا ہے, کوئی تصویر بنوانی ہے, یو آر آل ویلکم. ہی از پارٹ آف آر ٹیم. ہمارے یہ وہ اسپیکر نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, تو ہی از اے ہیڈ. جو فیملی کا ایک بڑا ہوتا ہے نا, میرا بڑا,
اپنے آپ کو فیملی کا بڑا تو نہیں کہتا لیکن اس وقت ہم سب کے بڑے ہیں, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ دعا کریں ان کی صحت کے لیے بھی, اور آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ.